من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے پر کلام پر گفتگو تھی۔ امام نے اپنے اس خطبے میں جس کو اپنے گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس خطبے میں دنیا کی توصیف کر رہے ہیں، دنیا کے 10 صفات کا تذکرہ کریں، اس میں سے 4-5 صفتیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ خطبہ جو درمیان خطبہ نہیں بلکہ امام کا وہ کلام ہے جو خطبے کے درمیان کسی نے سوال کرنے لگا کہ آپ ہمارے لیے دنیا کی توصیف کیجیے، تو امام نے 20 خطبے میں اس کے سوال کا جواب دیا اور دنیا کی 10 صفتیں ذکر کرنے کے بعد پھر موقع پر جو گفتگو چل رہی تھی خطبے کی اسی خطبے کو جاری رکھا۔ یہاں اس کلام میں امیر المومنین علیہ السلام میں سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، امام نے یہ خطبہ دیا تھا علیہ السلام، کیا دلیل ہے کہ یہ کلام امیر المومنین علیہ السلام ہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا کلام ہو، تو اس سلسلے میں ہم جواب دیتے رہے ہیں۔ خاص طور سے اس کلام کے سلسلے میں ہم کریں گے کہ امام کا یہ کلام ثابت ہے۔ دلیل خود نہج البلاغہ سید رضی نے بڑے تحقیق کے ساتھ انتخاب کلام امیر المومنین اسلام کے کلام کو اس بزرگوار نے اپنے زمانے کی علماء یا والیوں یا کتابوں سے ذکر کیا اور بھلے سلسلے سند نہیں ذکر کیا ہے، لیکن جب نقل کرنے والا بہت جلیل قدر ہوتا ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، تو اس کی بات کو مانا جاتا ہے اور ہم سے یہ کہا گیا صدق الثقہ، جو قابل اطمینان آدمی اس کی بات کی تصدیق کیجیے، اس کی بات کو مانیے۔ اب اس خطبے کو جناب سید رضی نے کسی کتاب سے نقل کیا ہے، آیا وہ کتاب آج تک موجود ہے کہ ہم اس کی طرف مراجعہ کریں، کیونکہ سید رضی کا انتقال 406 میں ہوا، آج سے 1400 سال پہلے۔ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ خطبہ اور اس طرح کے بقیہ خطبات جو علماء میں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ان کے مدارک اور منابع اور ماخذ معلوم ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں شام کے بزرگ عالم تھے سید عبدالزہرا الخطیب، انہوں نے 4 جلد میں کتاب لکھی ہے مساجد نہج البلاغہ و اسانید۔ تمام خطبات مسائل کلمات اختصار کے ماخذ اور منبع کو ذکر کیا۔ اس خطبے کا ماخذ اور منبع بھی جو ایک میں ذکر کرتا ہوں جو خود سید عبدالزہرا الخطیب نے نقل کیا ہے کہ یہ خطبہ کہ جس پہ ہم خطبہ نہ کہیں کلام، جس کا 6واں فقرہ یہ ہے وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ، جو شخص اس دنیا میں محتاج ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، وہ محزون رہتا ہے، وہ غمزدہ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فقر و فاقہ اور نادانی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ضرورت ان پڑتی ہے، کھانے پینے کے لانے پڑتے ہیں یا سامان وغیرہ کی مشکل ہو، بہرحال جب انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے غم اور درد کا گھیر ہوتا ہے، اس کی باتیں لوگ نہیں سنتے اس لیے کہ فقیر ہے، پیسے والا ہو تو اس کی بات سنی جاتی ہے، حتیٰ بہت زیادہ ہوشیار اور بہترین رائے والا بھی ہو، لیکن جب فقیر ہو جاتا ہے تو اس کی باتوں کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔
زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی فقیر ہو لیکن پڑھا لکھا ہو تو اس کی وجہ سے چونکہ پڑھا لکھا ہے بات سن رہے ہوں، لیکن غالباً ایسا ہوتا ہے، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے. من افتقر فیہا، دنیا کی چھٹی صفت یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں فقیر ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، حزن و محزون ہوتا ہے، غمزدہ رہتا ہے. تو اس کلام کو سید رضی نے نقل کیا. اسی کلام کو 4ویں صدی کے معتبر عالم اور مولائی عالم جن کی کتاب تحف العقول ہے، تحف العقول فی اخبار آل رسول، 4ویں صدی ہجری کے اس بزرگوار نے تحف العقول میں اس کلام مولا کو نقل کیا. اور یہ جو صاحب تحف العقول ہیں صفحہ نمبر 201 پر، یہ سید رضی سے پہلے کے ہیں. سید رضی 406 میں انتقال ہوا، کل 50 کے آس پاس سال کے زیادہ ہیں. اور یہ جو جن کی گفتگو کر رہے ہیں یہ 363 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یعنی سید رضی بالکل چھوٹے سے رہے ہوں گے تب اپنی کتاب میں اس بزرگوار میں اس کلام کو جگہ دی. تو اب موجود ہے کتاب متعدد بار چھپ چکی ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سید رضی نے تحف العقول سے اگر لیا ہوتا تو تحف العقول میں جیسے عبارت ذکر ہوئی ہے ویسے نقل کرتے، کیونکہ بہت زیادہ پابند تھے فصیح و بلیغ کلام کے انتخاب کرنے میں. تحف العقول میں کلمات میں فرق ہے، عبارت میں فرق ہے. دنیا ہی کی توصیف کی ہے امام نے، لیکن چند کلمات ہیں اور کلمات بھی مشابہ نہیں ہیں. سید رضی نے انتخاب کیا اس سے، جس سے ایک بات نیا ہوتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ سید رضی کا ماخذ اور ابن شعبہ حرانی صاحب تحف العقول کا ماخذ دو الگ الگ کتابیں تھیں. یعنی مدرک تحف العقول نہیں ہے، کوئی دوسری کتاب ہے، اور تحف العقول میں بھی موجود ہے. تو کلام میں مضبوطی آتی ہے. وہ اس طرح سے سید رضی نے کسی دوسری کتاب سے نقل کیا، وہ بھی موجود تھی، اور اس زمانے کی بھی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے. جناب ابن شعبہ حرانی نام تھا، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر میں. شیخ صدوق 381 میں انتقال ہوا ہے، ان کا 363 میں. اسی کلام کو سنی عالم نے جو بہت زیادہ مشہور تھا، معتبر خطیب تھا، اختب خوارزم کہلاتا ہے. خوارز شہر کا نام ہے، وہاں کا سب سے بڑا خطیب، اسی لیے اس کو اختب کہا گیا، اختب الخطبہ. بہت پڑھے لکھے بھی تھے، خطیب بھی تھے، سنی تھے، حنفی تھے. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے المناقب، ایک جلد میں مناقب خوارزمی کے نام سے، اور دوسری کتاب مقتل خوارزمی، مقتل امام حسین علیہ السلام، شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. اس خوارزمی نے نہج البلاغہ سے نہیں لیا، نہج البلاغہ کے بعد کے ہیں، لیکن نہج البلاغہ سے افضل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ سے سے کرتے تو وہی کلمات نقل کرتے جو نہج البلاغہ میں ہیں، اور وہی ترتیب رکھتے جو ترتیب نہج البلاغہ میں ہے. لیکن ہم جو 10 کلمات دنیا کے سلسلے میں پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ وہ ترتیب ہے ہی نہیں. چھٹے کلام پہ ہم پہنچے ہیں، من افتقر فیہا حزنا، جو اس دنیا میں فقیر ہوگا، فقیر ہے، وہ محزون رہے گا. اس کو چھٹے نمبر پہ ہم ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے چوتھے یا تیسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. یہ ترتیب بھی الگ ہے اور مختصر بھی ہے، یعنی محدود کلمات ہیں، الفاظ میں بھی فرق ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ نہج البلاغہ کے مصدر سے اور نہ نہج البلاغہ سے، ان دونوں سے خوارزمی نے نقل نہیں کیا، کسی اور کتاب سے نقل کیا. اور خوارزمی اس طرح سے کہتے ہیں کہ بنی عدی کے ایک شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ امیر المومنین اسلام کی خدمت
میں ایک شخص پہنچا، یعنی خاندان کو بتاتے ہیں بنی عدی، اس خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، وہ بیان کرتا ہے کہ نبی خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ایک شخص پہنچا اور اس نے پوچھ لیا مولا سے کہ جناب ہمارے سامنے دنیا کی توصیف کیجیے، تو امام نے جواب اس طرح سے دیا، لفظ کا فرق توجہ کریں، ما اصف لکا، یہ لکا ہے جو گرامر میں نہیں، ما اصف من داری، یہاں پہ ما اصف لکا من داری، پھر اس کے بعد اولها فنا وآخرها فنا، یہاں سے کلمات شروع ہوتی ہیں جو پہلے درس میں بیان کر چکے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کہنا کہ ما اصف لکا من داری من صح فیہا امن، جو شخص صحت مند رہے گا وہ امن میں رہے گا۔ یہاں امنہ لفظ استعمال ہوا ہے، مگر ہماری کتاب علامہ مجلسی نے یہ فرمایا کہ نہیں، من صح فیہا حرما، چھوٹی ہیری بھی بڑے بھی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں ذکر کی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ علیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ خوارزمی نے جو کہا ہے من صح فیہا، امنہ نہیں درست ہے، اگرچہ خوارزمی نے امنہ نقل کیا ہے، تو نقل کرنے والے خطبے کے سننے والے ایک دو تو ہوتے نہیں تھے، لفظ بلفظ جا کر کے وہ نقل نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی نقل پہ معنی کرتے تھے۔ آج مثلا امام جماعت نے، امام جمعہ نے یہ بیان کیا، وہ اپنے الفاظ میں لوگ جا کر کے اپنے گھروں میں بیان کرے، ہے نا۔ امام امیر المومنین اسلام جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ بے پناہ فساد و بلاغت کے اوپر موقوف ہوتا تھا، صحیح معلق ہوتا تھا، موقوف ہوتا تھا، یہ کہیں کہ اس جھلا ہوا ہوتا تھا، تو بہت سے لوگ لفظ بلفظ حفظ کر لیتے تھے، بہت سے لوگ حفظ کر لیتے تھے، لیکن بہت سے لوگ نہیں حفظ کر پاتے تھے، مطلب کو جا کر کے اپنے گھر والوں کو پہنچاتے تھے۔ اس لیے کلام میں امیر المومنین آپ دیکھیں گے کہ مختلف طریقے سے نقل ہوا، اور ترتیب بھی نقل کرنے والے نے دھیان میں نہیں رکھا کہ پہلے مولا نے یہ کہا تھا، پہلے مولا نے یہ کہا۔ یہ سب ترتیب بھی فرق رکھتی ہے اور کلمات میں بھی کمی بیشی ہے، کسی میں لکا ہے، کسی میں لکا نہیں ہے، کسی میں ایون ناس ہے، کسی میں ایون ناس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقل کرنے والوں نے اپنے بعد کے لوگوں سے لفظ بلفظ امام کی کلام کو نقل نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلام امیر المومنین نہیں ہے۔ مثلا میں اس میں کوئی بات، کوئی واقعہ ذکر کروں، کوئی حدیث بیان کروں، آپ لفظ بلفظ نہیں جا کر کے بیان کریں گا، کسی سے بیان کرنا چاہیں تو ممکن ہے کچھ کلمات میں کچھ قالا اور یقول میں فرق ہو جائے، لکا اور لکن میں فرق ہو جائے، یہ سب فرق ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی امام نے جو 400 کے قریب، 400 سے کچھ زیادہ خطبے نقل ہوئے ہیں یہاں کوفہ سے، امام ہر جمعے کو جو خطبہ دیا کرتے تھے تو ہر مہینے کم سے کم 8 خطبہ تو یہی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 4 سال تک امام نے جو خطبے دیے ہیں تو 8 4 32 320 خطبے تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں جمعہ کے خطبے۔ اور اس کے علاوہ جو کبھی تقریر کر رہے ہیں، کسی سے کوئی سوال کسی نے پوچھا اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو امام نے خطبات بہت دیے ہیں، کلام بھی آپ کے بہت ہیں، اور سننے والے بھی بہت سے لوگ ہوتے تھے، لیکن لفظ بلفظ حفظ نہیں کر پاتے تھے، اس لیے فرق آیا۔ تو یہ امام نے دنیا کی جو توصیف کی ہے اس کے کلمات نقل ہوئے، نقل کرنے والوں نے الگ الگ طریقے سے نقل کیا۔ یہ جو الگ الگ طریقے سے نقل کیا ہے، یا تو خوارزمی نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے ایک راوی سے، انہوں نے اپنے راوی سے، انہوں نے امام سے نقل کیا، کئی فاصلہ ہے، تو وہاں پہ نقل کرنے والا مثلا من بھول گیا، اس نے لگا ذکر کیا، من بھول گیا۔ ایسے ہی جناب کرام مولا کا قدم رکھ لیا چلے گئے، ما اصف لک من دار من صح فیہا امنا، یہاں امنا ہے، اللہ میں کسی نے کسی دوسری کتاب سے نقل کیا، وہاں پہ امنا کی وجہ ہر لفظ استعمال کیا ہے۔ جو شخص اس دنیا میں صحت مند رہا ہے وہ بوڑھا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں بوڑھے کو، ومن سقم فیہا ندما، اور جو اس دنیا میں بیمار ہوا وہ پشیمان ہوگا۔ ندما میں آخر میں میم ہے، حرما میں آخر میں بھی میم ہے، تو اللہ علیہ جو نے جو نقل کیا ہے
یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑھاپا، صحت مندی میں بھی بڑھاپا بعد میں آتا ہے، اور انسان جب بیمار ہوتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے، روتا پیٹتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو پریشانیاں پڑتی ہیں۔ ایک تو لفظی مشابہت پائی جاتی ہے، ایک معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ورنہ من صح فیہا امنا، جو شخص دنیا میں صحیح سالم تندرست رہے گا وہ امن و امان میں رہے گا۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں صحت مند انسان بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ مدرک کلام جو خوارزمی کا ہے وہ سید رضی کا نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خوارزمی نے بھی ہمارے شیعہ عالم سید رضی سے نہج البلاغہ سے نہیں لیا، کسی اور سے نقل کیا، ورنہ ترتیب الگ نہ ہوتی اور الفاظ میں بھی فرق نہ ہوتا۔ آگے بڑھتے اس طرح سے کتاب ہوگا۔ ہم نے بیان کیا کہ صاحب تحف العقول نے بھی نقل کیا، الفاظ میں فرق۔ وہ شیخ صدوق کے ہم عمر تھے، ہم عمر نہ کہیں، ہم اصل تھے، اور شیخ مفید کے بھی، البتہ شیخ مفید 412 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ کئی سال پہلے، لیکن بہت قرب پایا جاتا ہے۔ جناب شیخ مفید کی کتاب الاختصاص، اس میں بھی الفاظ میں فرق ہے۔ وہ الفاظ میں تھوڑا سا لکھ کر کے لایا ہوں کہ امام نے جب امام سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ما اقول فی دار اولها غم، وہی بات ہے، مگر مثلا زید بن عمر نے امام سے سننے کے بعد اپنے گھر جا کر کے کیا کہا کہ مولا نے اس طرح سے فرمایا، خطبے میں کیا ہے، ما اسف من دار اولها انا، میں اس گھر کی کیا تعریف کروں کہ جس گھر کی ابتدا تھکن تاپ پریشانی مشقت ہے، آخر میں فنا ہے۔ یہاں صاحب اختصاص جناب شیخ مفید کیا نقل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نہج البلاغہ جو ان کے شاگرد کی کتاب ہے، کس کے؟ شیخ مفید کے۔ شیخ مفید کی کتاب الاختصاص سے شاگرد نے نہیں لیا ہے، کیونکہ اگر کتاب سے اپنے استاد کی کتاب سے خطبے کو نقل کیا ہوتا تو لفظ میں فرق نہ ہوتا، اتنا بھی فرق نہ ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں، ما اقول، ما صفو ما اقول من دار فی دار اولها غم، وہاں پہ کیا تھا، اولها انا تھا، تھکن پریشانی، اختصاص میں کیا، اولها غم، واخرها الموت، اس میں کیا ہے، آخرها فنا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں دنیا کی توصیف والا کلام نقل کر رہے ہیں، مگر دونوں کا مأخذ، دونوں کا مدرک الگ الگ ہے۔ واضح بات، کیوں الگ الگ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ غم کہہ رہے ہیں، موت کہہ رہے ہیں، سید رضی نے نقل کیا اولها انا واخرها فنا، یہاں کیا کہا جا رہا ہے، ما اقول لك في دار اولها غم واخرها الموت۔ پھر اس کے بعد وہ اور آخر میں ہے وفی حرامها عقاب تھا، اس میں فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب، ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، وفی حرامها النار، حساب ہے اگر حلال طریقے سے کمایا، مگر اگر حرام طریقے سے کمایا تو النار، جہنم، وہی سزا ہی ہے مگر لفظ بدلا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام کہ جناب سید رضی کا مدرک اور شیخ مفید کا مدرک دونوں کا الگ الگ تھا۔ ایک اور آخری بات یہاں پہ، جناب صاحب کتاب کنز الفوائد شیخ کراجکی، یہ بھی سید رضی کے ساتھ سید مرتضیٰ اور شیخ مفید، شیخ توسی کے شاگرد رہے، شیخ توسی کے شاگرد رہے۔ البتہ سید رضی کا شیخ توسی کا شاگرد ہونا نہیں ثابت ہے، واضح ہے، کیونکہ سید شیخ توسی، سید رضی اور سید مرتضیٰ سب تقریباً اصل تھے، شیخ مفید کے سب شاگرد ہوتے، لیکن جب اس شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ دوسرے لفظوں میں مرجع بنے ہیں تو ان کے شاگرد شیخ توسی تھے، واضح۔ شیخ توسی کے بھی شاگرد علامہ کراجکی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس خطبے کو جب کیا ہے تو اس میں تھوڑا فرق ہے، اور وہ فرق میں پچھلے
درس میں ذکر کر چکا ہوں، اور یہ عبارت بھی میں نے حاشیہ بھی ذکر کیا تھا، یا یہاں یا کسی دوسری کا حاضری اعلی الرتب درجۃ فی حضور الخاتم. اس خطبے کو، اس کلام میں نبی علیہ السلام کو نقل کرنے کے بعد علامہ کراجکی آج سے کتنا 1000 سال پہلے، کیونکہ 400 سال 1400 میں کہہ رہا تھا شروع میں، وہ صحیح نہیں ہے، 1000 سال پہلے، 1000 سال سے زیادہ سال پہلے یہ جو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امام خطبہ کچھ اور دے رہے تھے، اور بیچ میں کھڑے ہو کر کسی نے پوچھ لیا کہ جناب دنیا کی توصیف کہیے. امام نے فوراً دنیا کی توصیف شروع کی، 10 صفتیں ذکر کرنے کے بعد فوراً کہاں آ گئے؟ اپنی جو گفتگو کر رہے تھے. جناب کراجکی صاحب ہمارے علماء میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو تقریر کر رہا ہو، مجلس پڑھ رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، کلام کر رہا ہو، اس پہ توجہ کریں. خطبے کے درمیان کوئی اس سے کچھ اور پوچھ لے اور وہ بیان کرنا شروع کر دیں، پھر بھی ذہن حاضر رہے، یہ اعلیٰ رتبے کا حضور ذہنی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ کراجکی، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ہم آپ کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ امام معصوم حضور ذہنی امام معصوم کا نہیں رہے گا تو کس کا رہے گا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہزیان اور نسیان اور فنا چیزوں کے قائل ہیں، ان کے لیے گویا یہ جواب ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کس قدر حضور ذہنی رکھتے تھے کہ جو گفتگو کر رہے تھے، بیچ میں گفتگو الگ ہوئی گئی، اس کے بعد فوراً وہیں پہ دوبارہ واپس آ گئے. بہرحال تو یہ 4-5 اچھا ہاں، علامہ کراجکی کا مصدر اور مدرک بھی الگ ہے. اگر شیخ سید رضی سے لیا ہوتا تو ان کا کلام ہماہنگ ہوتا، مگر دونوں کے کلام میں بڑا فرق ہے. بہرحال لیکن کلمات کے ذریعے سے، ان کتابوں کے مدرک کے ذریعے سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کے سارے مندرجات، چاہے وہ خطبے ہوں، چاہے وہ کلمات نثار ہوں، چاہے وہ خطوط ہوں، یہ سب کے ساتھ بلا مدرک نہیں. کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا، مصادر نہج البلاغہ و اسانیدہ، سید ابوالزہراء الخطیب ان کا نام تھا، میں نے ان کی زیارت کی ہے. اس بزرگوار نے پوری کتاب جو ہے اس کے اوپر لکھ ڈالی. اس سے بھی پہلے، ان سے بھی پہلے ظاہراً بہار کے ریاض علی عرشی تھے، انہوں نے استناد نہج البلاغہ لکھا ہے، اور بات کہاں سے دیے گئے ان سب کو ڈھونڈ کر کے نکالا ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ ہندوستان میں پہلے یہ کام ہوا ہے، پھر عالم دنیا میں مدارک نہج البلاغہ کو تلاش کیا ہے. محل گفتگو یہ تھا کہ جو شخص اس دنیا میں فقیر ہو جاتا ہے وہ محزون رہتا ہے. ہم اس کلام کو، کلام امام علیہ السلام کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور حقیقت میں ملتی ہے. یقیناً جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، یا فقر و فاقہ جسے ہم کہتے ہیں، روایت میں ذکر ہوا امام سے ہی نہج البلاغہ میں ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا. فقیری، تنگ دستی، انسان جب پریشان ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ کفر اختیار کر لے. فقیر انسان فقر و فاقہ کی وجہ سے بچوں کا پورا نہیں کر پا رہا ہے، خانوادے کے لیے کمائی نہیں کر پا رہا ہے. کتنے لوگ جان دے دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گولی مار لیتے ہیں، کہیں چھلانگ لگا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. قاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی قادہ افعال مقربہ میں سے نا قریب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ انسان فقر و فاقہ میں خدا کو کوسنے لگتا ہے. فلاں کے پاس تو بہت پیسہ، مجھے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ فلاں کے پاس تو بہت زیادہ آسائش اور رفاہ ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیوں مجھے خدا نہیں دے رہا؟ خدا کو کوسنا، معصومین علیہ السلام کو کوسنا ایک اختلاف ہے. یہ فقر و فاقہ انسان کو کس کے کفر کی کمرات پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. ایسی منزل پر یہ انسان کفر بدلنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا بہترین علاج فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں یہ ہے کہ ہم دعا کریں، خلوص سے خدا سے مانگیں. کچھ چیزیں میں نے دیکھیے، میں اکٹھے لکھ کر کے لے کر کے آؤں گا کہ انسان فقر و فاقہ سے اگر دور ہونا چاہتا ہے تو اس کے کیا کیا علاج ہیں، کون سی دعائیں، کون سی
ہوئے کون کون سے عمل، یہ سب بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی رزق کے اوپر بہت زیادہ روایت موجود ہے کہ انسان کو رزق ملے۔ بحث یہ ہو رہی تھی کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد قتل ہے، اس کے بعد میدان جنگ سے فرار کرنا ہے، لیکن اس کا 7 ایسے گناہان کو بیان کیا گیا جنہیں گناہان کبیرہ اور اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف 7 ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، ہر گناہ نسبت پہ گناہ اپنے سے نیچے کے گناہ کے لیے اکبر ہے، اپنے سے بالاتر کے لیے چھوٹا ہے۔ بالکل ایسے ہی مثلا یہ گھر چھوٹا اور وہ گھر بڑا ہے، یہ گھر اس گھر کی بنسبت چھوٹا ہے مگر اس گھر کی بنسبت پسند بڑا ہے نا۔ اسی طریقے سے جیسے گھر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، میں یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دکان یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ اس سے بھی بڑی ہے، تو جو بیچ والی دکان ہے وہ بڑی بھی کہلائے گی، چھوٹی بھی کہلائے گی، چھوٹی کہلائے گی بڑی کی نسبت، بڑی کہلائے گی چھوٹی کی نسبت۔ ایسے ہی سارے گناہان کبیرہ گناہ کبیرہ ہیں، فقر تو کفر تک لے جاتا ہے انسان کو، انسان بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کو بسنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہر گناہ شرک سے شروع کریے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، کیونکہ ہم گناہ کس کا کر رہے ہیں، میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، پھر آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کی۔ اس لیے ہمارے علماء نے بھی وہی روایات کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی گناہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، بس فرض یہ کہ گناہ کبیرہ کے لیے بعض علامتیں بتائی گئی ہیں۔ مثلا جن گناہان کے لیے قرآن مجید میں آگ کی جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، گناہ کبیرہ، مقابل میں جس کو معصومین نے گناہ کہا ہے، گناہ کبیرہ کہا ہے، مگر اس کے اوپر جہنم کا وعدہ یا وعید نہیں دیا گیا ہے، تو وہ بقیہ بعد کے اس سے چھوٹے گناہ کی نسبت کبیرہ ہوگا، مگر اپنے اوپر کے حساب سے صغیرہ ہوگا۔ جیسے کسی مومن کو تھپڑ مارنا اور کسی مومن کو قتل کرنا، تھپڑ مارنا یا زبان کا زخم دینا، یہ سب کیا گناہ کبیرہ، مومن کو اذیت دینا، لیکن کہاں تھپڑ مارنا، کہاں قتل کرنا، صحیح ہے؟ تو تھپڑ مارنا قتل کرنے کے مقابل میں صغیرہ گناہ ہے، لیکن فی نفس ہی مومن کو اذیت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے نا۔ اگر وہی تھپڑ مارنا قتل کے مقابل میں کسی معصوم کو کوئی مارے، تب تو ایک مومن کو تھپڑ مارنے کا جو گناہ ہے اس کی نسبت وہ گناہ کبیرہ ہوگا، مومن کے تھپڑ مارنا جو ہے اس کے مطابق چھوٹا گناہ ہو جائے گا۔ بات واضح ہے؟ تو سارے گناہ کبیرہ ہیں اپنے چھوٹے سے کی نسبت، لیکن سارے گناہ بھی اللہ شرک کو چھوڑ کر کے سارے گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں، شرک کی نسبت یا معصوم کو قتل کرنے کی نسبت، شہید کرنے کی نسبت الہ۔ انشاءاللہ کی بات واضح ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام، الذنوب کلھا شدیدہ، کبیرہ کا لفظ میں استعمال کیا، عظیمہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، شدیدہ سخت ہے، شدید ہے ہر گناہ، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، کوئی بھی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہونے کے ناطے ہر ایک گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، شدیدہ ہے، سخت ہے، الذنوب کلھا شدیدہ، مگر فرق ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وَأَشَدُّهَا مَا نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَالدَّمُ، توجہ، ہر گناہ شدیدہ ہے، کبیرہ ہے، ترتیب ہے، آگے پیچھے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن پھر ذاتی طور پر دیکھیں تو ہر گناہ نافرمانی الہی ہے، صغیرہ کا تصوری نہیں، واضح ہے آپ ہیں۔ اس کے بعد کہنے کہ یہ شدید گناہوں میں سے وہ گناہ اشد ہے جس کی بنیاد پر آپ کے گوشت میں اضافہ ہو، خون میں اضافہ ہو، لمبے پھولے چوڑے ہو رہے ہوں، کیا حرام کر دے، مطلب کیا ہے، اگر اپنے مومن کے برا بھلا کہا، یہ بھی گناہ کبیرہ، تھپڑ مار دیا، یہ بھی گناہ کبیرہ،
مگر اگر اس کا مال ہڑپ کر کے اس کو کھایا اور اس کے ذریعے سے ہمارا یا ہمارے بچوں کا خون بڑھا، گوشت بڑھا، ہڈی بڑھی، پٹھے مضبوط ہوئے وغیرہ وغیرہ، ان سب کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ اشد ہے۔ کلی طور پہ ذہن میں رکھیے۔ اب چاہے وہ، میں کسی کو کہنے کے لائق نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اب چاہے وہ ہم جہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں کام کم کریں، تنخواہ پوری لیں، چاہے ہم زائرین کو لوٹیں، چاہے ہم عوام الناس کو لوٹیں، چاہے کسی بھی طریقے سے ہم پیسہ حاصل کریں، اگر اس پیسے سے ہمارے جسم میں اضافہ ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں گوشت ہڈی وغیرہ میں بڑھوتری ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، وَأَشَدُّهَا مَا نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَالدَّمُ، شدید ترین گناہ وہ ہے، گناہان کبیرہ بھی بہت ہے، لیکن ان گناہان کبیرہ میں اشد اور اکبر و اعظم گناہ کبیرہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گوشت وغیرہ میں اضافہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں حرام خوری کسی بھی طریقے سے، سود کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، چھینا جھپٹی کی ہو، چوری کی ہو، کسی بھی طریقے سے اگر ہم نے اس کو ایسے استعمال کیا حرام کو، تو کہنے کہ امام اشد ہے۔ دلیل، امام نے اس کی دلیل بھی ذکر کی ہے، دلیل نہ کہوں لأنہ، امام کو کوئی دلیل ہی کریں، لأنہ من محروم، لأنہ اما محروم، سوری جی پہلے عبارت کو آسان کیا انہوں نے کہا، الذنوب کلھا شدید، ہر گناہ چھوٹا بڑا نہیں، صغیرہ کبیرہ، مثلا حدث اصغر اور حدث اکبر ہم کتنا سنتے پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن روایت میں کسی روایت میں آپ کو حدث اصغر اور حدث اکبر نہیں ملے، سارے حدث علماء کی اصطلاح ہے، ایسے ہی صغیرہ اور کبیرہ کی اصطلاح ہے۔ امام نے کیا کہا، الذنوب کلھا شدید، سارے گناہ شدید ہیں، سخت ہیں، عذاب، لیکن اس میں جو جس کے ذریعے سے آپ کے خون کا خون بڑھے، گوشت بڑھے وغیرہ وغیرہ، وہ اشد ہے۔ دلیل لأنہ اما المرحوم و اما المعذب، اس لیے کہ انسان کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد یا وہ مر گیا ہے، مرحوم ہو گیا ہے، مر گیا ہے، رحمت خدا اس کے شامل حال ہوئی، کیوں شامل حال ہوئی اس کے اوپر گفتگو کریں یا بھی کرتے ہیں، مثلا شفاعت اہل بیت اس میں نصیب ہو گئی، یا خدا نے اس کے دوسرے اچھے کاموں کی بنیاد پر معاف کر دیا، یا اس نے گناہ کرنے کے بعد بہت پشیمان ہوا، اپنے چربی گوشت وغیرہ کو، اس گناہ کو گویا اپنے آپ کو اطاعت میں بہت زیادہ لگا کر کے اس چربی کو پگھلا لیا، اس گوشت کو ختم کر لیا، ہے نا، امام نے جو ایک شخص استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا تھا، ٹوک دیا، تو اس میں سے کیا تھا کہ جو تم نے حرام کے ذریعے سے اپنے جسم میں گوشت وغیرہ بنایا ہے، اس کو روزہ وغیرہ کر کے پلاؤ، تب صحیح معنی میں استغفار ہوگا۔ یہ اس کے اوپر ہم کر چکا ہے۔ تو لأنہ اما مرحوم، یا وہ رحمت شدہ ہے، اس کے اوپر رحمت خدا کی رحمت ہے، رحمت ہے خدا شامل حال ہوئی، کیسے رحمت خدا شامل حال ہوئی، بخشش اس کی ہوئی ہے، یا خدا نے خود معاف کر دیا ہے، اس کا سبب تھا، یا ولایت اہل بیت کی وجہ سے شفاعت اہل بیت نصیب ہوئی ہے، یا اس طرح کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا۔ وَإِمَّا الْمُعَذَّبُ، یا وہ مومن جس نے گناہان کبیرہ کیا ہے وہ عذاب میں ہے، معذب ہے۔ کیوں معذب ہے؟ کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا جبران نہیں کر سکا، شفاعت اس گناہ کے لیے شامل حال نہیں ہوئی، عفو الہی اس کے شامل حال نہیں ہوئی، تو اس کو عذاب ہے۔ اب یہ عذاب مرتے وقت ہو، برزخ کی پوری زندگی میں ہو، میدان محشر میں، بہرحال معذب ہے انسان، یہاں تک کہ مومن ہونے کے ناطے اسے شفاعت اہل بیت شامل حال ہو اور وہ بچ جائے۔ اس کے بعد کا فیصلہ بہت اہم ہے، جس کے اوپر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، وَالْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا طَيِّبٌ، یہیں پہ آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا، اس کا یہاں پہ جواب بھی ہے، وَالْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا طَيِّبٌ، جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ سوائے پاک و پاکیزہ کی کوئی داخل نہیں ہو۔ جس مومن نے
गुनाह ने कबीरा किए, उनमें उन गुनाहों को किया जिसकी वजह से उसका गोश्त, उसकी चर्बी, उसकी हड्डी बड़ी है, जवान हो गया, उसे आराम का खाते खाते मसलन अधेड़ हो गया है, बुढ़ापा आ गया, किसी भी तरीके से इमाम क्या फरमा रहे हैं, ये शख्स या मरहूम है, रहमत खुदा उसके शोबे हाल है, या मुअज़्ज़ब है, मगर जन्नत में दाखिल उस वक्त तक नहीं हो जाएगा जब तक कि ये तय्यब व ताहिर न हो जाए। सवाल आपने ने किया था, हरामजादे ने क्या बिगाड़ा है, हराम से पैदा हुआ, उसने क्या बिगाड़ा है, माँ बाप ने बिगाड़ा, उसकी क्या गलती है? जवाब मैंने उसका दिया था हज़रात को कि जब नहीं है, एक हरामजादा भी अच्छे अमाल के ज़रिए से अच्छी चीज़ें अंजाम दे करके पाक व पाकीज़ा हो सकता है, जन्नत में जा सकता है, मगर ये जहन में ज़रूर रहे, बैठा रहे, वल्जन्नतु ला यदखुलुहा इल्ला तय्यब, जन्नत में बस तय्यब जाएगा। तय्यब जब तक एक हरामजादा नहीं हो जाता जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ उसी की बात नहीं बोली है, यहाँ इमाम हरामखोर की बात कर रहे हैं, हराम वलद की बात नहीं कर रहे, हरामखोर मोमिन की बात कर रहे हैं। मोमिन की बहुत किस्म है, उनमें से एक मोमिन वो है कि जो दूसरों का माल छीना झपटी करके गस्प करके खा रहा है, चोरी करके दूसरे को उम्र अंजाम दे करके। इमाम ने क्या कहा, मानवता शदीद तरीन गुनाह वो है, अज़ाब उस पर है कि जिस पर इंसान का गोश्त और खून वगैरह पड़ा हो। और आखिर में इमाम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं वल्जन्नतु ला यदखुलुहा इल्ला तय्यब। ये क्यों फिक्रा है, इसका माक़बले से रब्त है, माक़बले से किससे रब्त है, वही जो हरामखोरी जो कर रहा है वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि वो तय्यब ना हो जाए। कैसे तय्यब होगा, उसका इलाज क्या है, मासूमी ने बयान किया। वो क्या है, इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार करे, जिसका खाया है जिंदा है तो उसको लौटाए, उसके अयाल है जो वारिसिन उनको दे, नहीं दे सकता है तो उनकी तरफ से सदका दे, जिनका खाया उनके लिए खैर अंजाम दे, और खुद तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए अपने जिस्म पर थकाए, उस चर्बी को, उस गोश्त को, उस खून को जलाए कि जो गुनाह के ज़रिए से हमारे वजूद में तरक्की बख्श रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने कलिमात इक़्तिसाद नज़ीर नजूल में इसकी तरफ इशारा किया। अब ये जो तय्यब है, इससे क्या मुराद है, एक बहस है तकरीबन सभी फुक़हा ने की है कि हरामज़ादा तो उसकी अव्वलियत, उसका आगाज़ तय्यब नहीं है, वलदुल हराम तो तय्यब नहीं है। तय्यब कैसे होगा, आया विलायत अमीरुल उसके दिल में मोहब्बत रहने वाली, उसके दिल में जागरूसी होगी या नहीं होगी, जवाब दिया जा चुका है, अक़ाइद काम करने में जवाब दिया है। वो ये है कि जी नहीं, एक हरामज़ादा भी पाक व पाकीज़ा हो सकता है अगर अपने दिल में विलायत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत रखे। मोहब्बत अहले बैत, विलायत अहले बैत के ज़रिए उसका वजूद पाक हो सकता है। अब ये ना कहेंगे आप मिंबर वाला मजलिस वाला नुक्ता कि किसी हरामज़ादे के दिल में अहले बैत की मोहब्बत जागरूसी हो ही नहीं सकती, नहीं, ऐसा नहीं। मुनाफिक ज़रूरी नहीं कि काफिर हो, मुनाफिक ज़रूरी नहीं कि हरामज़ादा हो, मुनाफिक भी अहले बैत से दुश्मनी करता है, नबी से दुश्मनी करता है। ज़रूरी नहीं कि वलदुल हैज़ हो वलदुल हराम, नहीं, ये ज़रूरी नहीं। वाज़ेह हुई बात। रवायात के दोनों पहलू को देखा जाता है, हर पहलू से, हर ज़ाविये से देखने के बाद कोई नतीजा निकाला जा सकता है। हम लोग यहाँ पर पिछले हफ्ते गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं समेट रहा हूँ बात में। वो ये है कि जन्नत पाक व पाकीज़ा जगह है, तय्यब व ताहिर जगह है। हरामखोर भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि जितना खाया है उसकी भरपाई न कर दे, चाहे दुनिया में और चाहे बरज़ख में, चाहे मैदान महशर में, चाहे जहन्नम में जाकर के ऊपरी तवज्जो में। जब शफ़ाअत अहले बैत शामिल हाल होगी, पाक व पाकीज़ा होगा, तब जन्नत में जाएगा। वाज़ेह। ये तो हो गई हल्के फुल्के नजिस की बात, लेकिन जो पूरा वजूद उसका हराम से है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हरामज़ादा है, वो भी पाक व पाकीज़ा हो सकता है। अल्लाह के यहाँ जबर नहीं है, गलती माँ बाप की है, उस बेटे की गलती नहीं है। अगरचे रवायत में बहुत कुछ कहा गया है और आपके सामने की जा चुकी है, लेकिन बहरहाल हमारा
علماء نے جو خلاصہ جواب کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ولد الحرام بھی ولد الحلال کی طرح سے مکلف ہے، اصول کا بھی فروع کا بھی۔ ہاں چونکہ اس کا وجود شروعات میں خراب ہے، اس کے ہیں انحراف کا احتمال اور امکان زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے اسے ہوشیار کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے ہیں، اس لیے اب میں نے ذکر کیا تھا درس میں کہ روایت میں ہے کہ عرفے کے دن خدا تعالیٰ پہلے کربلا کے زائرین کے اوپر نظر کرتا، پھر میدان عرفہ کے مومنین کے اوپر۔ وجہ وہاں کیا بیان کی گئی؟ کیونکہ یہاں حرام زادہ نہیں پہنچ سکتا، وہاں حرام زادہ پہنچ سکتا ہے۔ تو عرفے کے دن مجھے پتا ہے عرفے کے دن بھی وہ شخص جو معروف تھا کہ حرام زادہ ہے وہ بھی پہنچا۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ شخص بہت ہی پاک و پاکیزہ اپنے آپ کو بنا چکا ہے، ابھی زندہ ہے وہ شخص، اہل بیت کے سلسلے میں سب کچھ پڑھنا لکھنا اور پختہ ہو جانا، ٹھیک ہے حرام زادہ تھا، اب وہ عنوان کے اعتبار سے حرام زادہ ضرور ہے مگر پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے اہل بیت سے عقیدت اور محبت اور ولایت کی بنیاد پر۔ یہ موضوع بہت اختلافی ہے، میں کوئی کلیئر میں خود نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جو میں نے جس نتیجے تک پہنچاؤں وہ میں نے تو دوسرے عقائد کے آخر میں بھی نقل کیا لکھا ہے، اور یہ بھی بیان کرنا کہ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، مکلف جیسے ہم عام ہیں ویسے حرام زادہ بھی مکلف ہے، اصول کا بھی فروع کا بھی، وہ اپنے اعمال و کردار کی بنیاد پر پاک و پاکیزہ اسی دنیا میں ہو کر کے زیارت کربلا بھی آ سکتا ہے، اس انسان کی زیارت بھی کر سکتا ہے، میدان محشر میں جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ الحمدللہ۔